السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد صفحہ نمبر 488 پارہ نمبر 27 سورہ مبارکہ حدید سورہ حدید کی اختتامی آیات اور 27ویں پارے کا بھی اختتامی رکوع سورہ حدید قرآن کریم کے 27ویں پارے کی آخری سورہ مبارکہ ہے اور کل قرآن کریم کی 114 سورتوں میں 57 نمبر سورہ حدید کا ہے۔ پچھلی گفتگو میں اور پچھلے درس میں آپ نے جو سماعت فرمایا اس میں ایک اہم ترین اور بنیادی بات جس کو اگر ہم مختصر طور پر مختصر انداز میں اپنے سامنے لائیں تو وہ ہے رضا برقضا۔ رضا برقضا کا معنی کیا کہ اللہ کی طرف سے جو فیصلہ آ جائے انسان اس پر راضی رہے۔ نصیب میں مقدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے جو لکھ دیا وہ ٹل نہیں سکتا۔ تدبیر کرنا انسان کا کام ہے اور تدبیر کرنے کے بعد اس تدبیر کا نتیجہ اللہ کے حوالے چھوڑنا یہ بھی ایک سچے اور پاکیزہ انسان کا کام ہے۔ تقدیر کی پریشانیاں، تقدیر کے دکھ، ہر انسان کڑوی گولی ہے، کھانا مشکل تو ہوتا ہے اس کو، مگر آپ جانتے ہیں کہ جو چیز جتنی کڑوی ہوتی ہے وہ اتنا زہر اندر سے باہر نکالتی ہے۔ نیم کا درخت، اس کا پتا، اس کی چھال، اس کی ٹہنی، ان تمام چیزوں میں کڑواہٹ ہے۔ اور گرمی کے موسم میں جب گرمی دانے نکلتے ہیں، جسم کے اندر سے پھوڑے پھنسیاں نکلتے ہیں، تو زمانہ قدیم سے لے کر زمانہ جدید تک کوئی بھی نیم کی افادیت سے انکار نہیں کر سکا۔ اس کے پتے میں، اس کی چھال میں، اس کی کھال میں، تمام چیزوں میں تاثیر ہے جو زہر کو باہر نکالتی ہے۔ کڑوی گولی ہے وہ۔ کڑوی چیز میں یہ تاثیر ہے کہ کڑواہٹ انسانی جسم سے زہریلے مادوں کو خارج کر دیتی ہے۔ اسی طریقے سے کچھ کڑوی گولیاں ہیں، ان کڑوی گولیوں کو استعمال کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ذہن میں سے، روح میں سے، جسم میں سے بہت ساری وسوسوں کی، خیالات کی کڑواہٹوں کو دور کر دیتا ہے۔ اور وہ کڑوی گولی ہے رضا برقضا، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث، اور یقین مانے کہ وہ صرف حدیث نہیں، ہماری زندگی کے بہت سارے معاملات کو، بہت سارے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بسا اوقات ایک آدمی، ایک تاجر، دکاندار ایک سودا کرتا ہے، ڈیل کرتا ہے، اور اس کا وہ سودا، اس کی وہ ڈیل، اس کا وہ معاملہ انتہا پہ آ کے ختم ہو جاتا ہے، انتہا پہ آ کے ختم ہو جاتا ہے۔ بچہ بچی کا رشتہ چل رہا ہے، انتہا پہ آیا، ختم ہو گیا۔ دکان خرید رہے ہیں، مکان خرید رہے ہیں، پلاٹ، زمین، کوئی چیز، چلتے چلتے کام چلا اور انتہا پہ آ کر وہ چیز اختتام پذیر ہو گئی۔ اب وہاں پہ آدمی بیٹھ کر اگر مگر کاش چونکہ چنانچہ بہت سارے فلسفے ہانکتا ہے، مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس طرف انسان کا ذہن متوجہ کر رہے ہیں، کہاں انسان کا ذہن لے کر جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ اللہ
جو اپنے بندوں کو ماں سے زیادہ چاہنے والا ہے. عین انتہا پر پہنچنے کے بعد وہ معاملہ ختم ہو گیا. اب انسان سوچ رہا ہے کاش کہ یوں ہوتا, اگر ایسا ہوتا تو یوں ہو جاتا, مگر یہ نہ ہو سکا لہٰذا یہ ہو گیا. اور یہ گزشتہ گفتگو میں آپ کے سامنے بات آ چکی کہ نبی علیہ السلام کی ارشاد پاک کا مفہوم ہے کہ لفظ اگر, مگر اور کاش, اگر مگر کاش, یہ الفاظ انسان کو شیطان کی طرف لے جانے والے ہیں. اس لیے کہ ان الفاظ انہی کے ذریعے تو انسان میں ہوتا کاش میں یہ کر لیتا. ارے بھئی کہاں سے کر لیتے, اللہ چاہتے نہیں, تم کرتے کہاں سے؟ اگر ایسا نہ ہوتا تو ویسا ہو جاتا. کیوں ہو جاتا؟ تمہاری اگر مگر کہاں رہی؟ برسوں فلاسفہ کی چنینوں چنا رہی, لیکن خدا کی بات جہاں تھی وہاں رہی. اگر ایسا ہو جاتا, اگر ویسا ہو جاتا. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول فرماتے ہیں کہ اپنی زبان پر جلتا ہوا کوئلہ رکھ لوں یہ گوارا ہے, مگر اللہ کے کسی فیصلے کے بارے میں یہ کہوں کہ کاش یہ ہو جاتا, اگر ایسا ہو جاتا تو یوں ہو جاتا, یہ زبان سے جملہ نکالنا کبھی پسند نہیں کر سکتا. میں جلتا ہوا کوئلہ اپنی زبان پہ رکھنا پسند کر سکتا ہوں. یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان تاجر, ایک عام مسلمان, غیر مسلم کوئی بھی ہے, اس کا معاملہ بڑھتے بڑھتے چلتے چلتے انتہا پر پہنچا. انتہا پر پہنچ کے پروردگار فرشتوں سے کہتے ہیں معاملہ ختم کروا دو. معاملہ ختم ہوا, اب یہ پریشان گھبرا رہا ہے, شکوے کر رہا ہے, شکایتیں کر رہا ہے, یار یہاں تک مسئلہ پہنچا تھا پھر ختم ہو گیا. اب نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے ماں سے بڑھ کے محبت کرنے والا, اللہ کریم اپنے مومن بندے کو جہنم میں جلتا دیکھ نہیں سکتا. پروردگار جانتا ہے کہ اگر یہ معاملہ ہو جائے گا, اس کی وجہ سے میرا یہ بندہ بہکے گا, گناہ کا شکار ہوگا, کوئی ایسا گناہ سرزد ہو جائے گا کہ یہ جہنم کی طرف چلا جائے گا, لہٰذا میں اس کو جہنم سے بچانا چاہتا ہوں, اس معاملے کو ختم کر دیا جائے. یہ حکمت ہے جو پروردگار عالم معاملے کو ہوتے ہوتے ختم کروا دیتے ہیں. اس لیے کبھی کسی چیز کے اوپر پریشان نہ ہو. ایک بزرگ کے متعلق گزرا ہے, غالباً حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ, کسی اور کے بارے میں آتا ہے. ان کے پاس ایک صحابہ آیا اور آ کر پوچھا کہ جناب آپ کی کیسی طبیعت ہے, ٹھیک ہے آپ؟ فرمانے لگے اس کا کیا حال پوچھتے ہو, جس کی مرضی پہ ساری مرضی دنیا کی چل رہی ہے. اس کی کیا حالت پوچھتے ہو جس کی مرضی کے مطابق ساری دنیا چل رہی ہے؟ اس نے کہا حضرت جی توبہ کریں, ہم تو آپ کو سمجھتے تھے بڑے بزرگ ہیں آپ, اور آپ نے یہ جملہ کیا کہہ دیا کہ اس کی کیفیت کیا پوچھو کہ جس کی مرضی پہ ساری دنیا چل رہی ہے. فرمایا بے وقوف تم سمجھے ہی نہیں, اصل میں نے اپنی مرضی کو اپنے اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا, لہٰذا اپنی میری مرضی تو اپنی کوئی ہے نہیں, جو اس کی مرضی وہ میری مرضی. وہ رنج دے تو اس کی مرضی, راحت دے تو اس کی مرضی, دولت دے تو اس کی مرضی, غربت دے تو اس کی مرضی, اولاد دے تو اس کی مرضی, دے کے لے تو اس کی مرضی, کوئی خوشی ملے تو اس کی مرضی, عزت ملے تو اس کی مرضی, عزت آ کے چلی جائے تو اس کی مرضی. تو میں نے اپنی مرضی کو اس کی مرضی میں فنا کر دیا ہے. ہر حال میں راضی برضا ہو تو مزہ دیکھ, دنیا ہی میں رہتے ہوئے جنت کی فضا دیکھ. مسئلہ تقدیر, رضا بر قضا, رضا بر قضا, رضا بر قضا. اور یہ رضا بر قضا کہ اللہ کے فیصلے پر انسان راضی رہے, اللہ کے فیصلوں کے اوپر اپنی گردن کو جھکا کر رکھے. اللہ کے نیک بندوں نے اس کے لیے کچھ تھوڑے سے ہم کو علاج بتائے, کچھ طریقہ بتایا, ایک پرہیز بتایا. بیماری ہے, بیماری کا پرہیز بھی ہوتا ہے, علاج بھی ہوتا ہے. بیماری کیا کہ اللہ کے فیصلے پر راضی نہ رہنا. ہم اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں, ایک پرہیز 3 علاج, یاد رکھیے گا. پہلا علاج پرہیز کون سا ہے؟ نمبر 1 پرہیز جو نبی علیہ السلام نے فرمایا. وہ پرہیز کیا ہے کہ دنیا میں کبھی بھی اپنے سے اوپر کو نہ دیکھو, اپنے سے نیچے کو دیکھو. بس یہ ایک پرہیز کرو. یہ پرہیز کرو گے تو اللہ کریم تمہاری روح میں سے, جسم میں سے بہت ساری بیماریوں کو باہر نکال دے گا, بہت ساری بیماریاں. ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کیا کہ حضرت ایسا ہو گیا, ویسا ہو گیا, فلاں چیز یوں ہے, فلاں چیز یوں ہے, فلاں چیز یوں ہے. وہ اصل میں ہے نا کہ پیٹ میں پڑا چارہ تو کودنے لگا بیچارہ. دنیا میں بھی آپ اکثر اوقات بے شمار چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ وہی چیز جو انسان کی ہوتی ہے پھر بسا اوقات اس کے اندر وہ ہونے لگتا ہے کہ ہوت کی جوت ہوتی ہے.
اب یہ گاڑی جو ہے یہ یوں کر رہی ہے، موٹر سائیکل ایسے کر رہی ہے، فلاں چیز ایسے، بس اس کو بدل لو. اب وہ کھجلی ہو رہی ہے ہاتھ میں، کہیں تو نکالنی ہے. بہرحال نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، ایسا اس زبان پہ الفاظ شکوے کے. اب نبی علیہ السلام تو بالکل ایک ایک چیز کو برابری کے ساتھ، ایک ایک چیز کی تربیت مانج کر، دھو کر، مجلہ مزکہ منقہ مصفہ کر کے صحابہ کو تیار کیا کہ ان کے قلب میں سے محبت دنیا کو کھینچ کھینچ کے باہر نکال دیا کہ ان کے دروازے پر سونے چاندی کے ڈھیر بھی اگر لگے ہیں تو وہ دروازے سے باہر ہے، دل کے اندر نہیں ہے. آ کر بیٹھے، کچھ الفاظ شکوے کے نظر آئے. نبی علیہ السلام نے ان کی ساری بات سنی اور سن کر ایک جملہ کہا کہ بھئی ایسا کرو، تم ایک کام کرو، چند دنوں کے لیے بلال کے پاس جاؤ، ان کے پاس جاؤ. اب ظاہری طور پر انہوں نے اپنی بات کی، شکوہ کیا تھوڑا بہت، اور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں بلال کے پاس جاؤ، ان کے پاس جاؤ. چلے گئے وہاں پہ، حضور کا حکم تو چلے گئے. 2 4 5 6 7 دن کے بعد واپس آئے. اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر. شکر کی گردان زبان پر. حضور علیہ السلام نے پوچھا بھی کیا ہوا؟ عرض کیا کہ حضرت میں جو وہاں گیا میں نے تو سن رکھا تھا کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کا مقام، جس کا مرتبہ اتنا اونچا کہ جنت میں آپ فرمائیں کہ مجھے اپنے سے آگے کسی کے چلنے کی آواز آئی تو میں نے دیکھا کہ میرے آگے کون چل رہا ہے، گھوڑے کو پکڑ کر بطور استقبال کے، تو پتا چلا بلال ہے جو جنت میں حضور سے آگے آگے چل رہے ہیں. بڑی اونچی آپ کی شان، بڑا آپ کا مرتبہ اور مقام. اب جو وہاں جا کر دیکھا تو حضرت پتا چلا کہ وہ جو کھا رہے ہیں اس سے اچھا تو میں کھاتا ہوں، وہ جو پہن رہے ہیں اس سے اچھا تو میرا لباس، جو ان کا گھر تھا اس سے اچھا تو میرا گھر. اور پھر دیکھا کہ ان تمام چیزوں کے باوجود بھی کوئی وضو ایسا نہیں جاتا کہ بلال وضو کرتے ہوں اور وضو کا شکرانہ ادا نہ کرتے ہوں کہ اللہ تیرا شکر تو نے مجھے پانی عطا کر دیا، اس پانی سے میں نے وضو کر لیا، شکرانے کے 2 نفل وضو کے ادا کر رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا میاں تمہارا یہی علاج تھا. پہلے تم جن کی صحبت میں بیٹھ رہے تھے وہاں پہ ہر وقت دنیا کی باتیں تھیں، کاروبار میں اضافے کی باتیں تھیں، اللہ کی نعمت کی قدر تمہارے دل میں کم ہو رہی تھی. اب تم اس کے پاس بیٹھے ہو اور اس کے پاس جب تم نے دیکھا کہ دنیا کی دولت کم ہے مگر صبر کی، توکل کی، استغنا کی دولت بہت زیادہ ہے، تو اس کا اثر تمہارے اندر یہ پیدا ہو گیا کہ اب تم اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے لگے ہو. تو رضا برقضا، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا، اس کے لیے سب سے پہلی بنیاد اپنے سے نیچے کو دیکھیں، اپنے سے نیچے کو دیکھیں. دنیاوی طور پر اپنے سے نیچے کو دیکھیں گے انشاءاللہ رواں رواں شکریہ ادا کرے گا. جسم کا ایک ایک رواں کہے گا اللہ تیرا شکر، جو کچھ تو نے مجھ کو عطا کیا کسی اور کے پاس نہیں ہے، جو چیزیں تو نے مجھے عطا کی کسی اور کے پاس نہیں ہے. اپنے سے نیچے کو دیکھے، دنیا میں اونچے کو دیکھیں گے اس کی انتہا کوئی نہیں ہے. انسان کی خواہشوں کی کوئی انتہا نہیں. 2 گز زمین بھی چاہیے 2 گز کفن کے بعد، انتہا تو کوئی نہیں. نیچے دیکھیں. پرہیز یہ ہے. علاج کیا ہے؟ نمبر 1 کثرت کے ساتھ پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. اور بہتر ہوگا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. علی کا معنی بلند، عظیم کا معنی بڑی عظمتوں والا. پروردگار تو بلند بھی ہے، عظمتوں والا بھی ہے. تیرے سوا تیری ذات کی عظمت میرے دل میں کوئی ڈالے کس میں طاقت ہے؟ ان ساری باتوں کو نکال، میرے قلب میں اپنی عظمت کو پیدا کر. یہ تیری شان ہے، اللہ کریم یہ نعمت مجھ کو عطا کر دے. علاج نمبر 1 لا حول ولا قوت الا باللہ. علاج نمبر 2 روزانہ استغفار. اللہ کے نیک بندوں نے اس علاج کی تعداد بتائی. گولیاں بے شمار تو نہیں کھانی، بخار چلے تو پورا پتہ پیراسیٹامول کا کھا جائے. علاج ہے اس کا طریقہ کار ایک مقدار میں. کم از کم 100 سے لے کے 200 مرتبہ تک استغفار. نمبر 3 علاج، تیسرا علاج کم از کم روزانہ 2 رکعت نماز شکرانہ، کم از کم 2 رکعت نماز شکرانہ.
جیسے عام نماز پڑھتے ہیں ویسے نماز پڑھ کے 2 رکعت ادا کریں شکرانے کی. اللہ تیرا شکر ہے تو نے آج مجھ کو بڑی نعمتوں سے سرفراز کر دیا. اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے بڑی نعمتیں عطا کر دی. روزانہ جب انسان شکر کرے گا خدا کی قسم شکوہ کرنے سے شرمائے گا. شکر کرے گا کہ پروردگار تو نے کیا کچھ ہے جو مجھ کو عطا نہیں کیا. اور کچھ بھی عطا ہو یا نہ ہو سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے عطا کر دی وہ کیا؟ نعمت ایمان. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت تو پروردگار نے جو فرمایا تھا اللہ کا فرمان سچا. ہم لوگوں کی ہدایت کے لیے ہم لوگوں کے سمجھنے کے لیے جو اللہ کریم نے فرمایا ذرا دوبارہ دیکھیے گا صفحہ نمبر 487 کی جو آخری آیات ہیں جہاں پہ پچھلا درس ہمارا ختم ہوا تھا. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم. اے لوگو تم کو کوئی مصیبت نہیں پہنچتی نہ تو زمین سے نہ خود تمہاری اپنی جان میں نہیں مصیبت آتی. دکھ رنج بیماری تکلیف بخار نزلہ مرنا جینا آنا جانا یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے الا فی کتاب مگر یہ اللہ کی کتاب تقدیر میں لکھا ہوا ہے. من قبل ان نبرأها زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے پہلے خدا نے لکھ دیا تھا. مٹاؤ کہاں سے مٹاؤ گے؟ ساری دنیا مل کے زور لگا لے کسی کو کوئی نفع پہنچانے سے روک سکے؟ نہیں روک سکتی. ساری دنیا مل کے زور لگائے کسی کی عزت کو نیچا کرنے کے لیے مگر پروردگار اگر اس کو اونچا کرنا چاہتا ہے سارے زور صرف کر لیں اللہ کا پروگرام اونچا ہو کر رہتا ہے. سارے دنیا مل کے زور لگائے کسی کی نفع کو خرچ کر دے کسی کے نفع کو ختم کر دے مگر پروردگار اگر وہ نفع پہنچانا چاہتا ہے پہنچ کر رہے گا. سارے لوگ مل کے زور صرف کریں کسی کو نفع پہنچانے پر اور اللہ اگر نفع نہیں پہنچانا چاہتا نہیں پہنچا سکتا. کوئی نہیں پہنچا سکتا. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم. کوئی مصیبت آسمان سے زمین پر دنیا میں تمہاری جان پر نہیں آ سکتی مگر یہ کہ ان کی پیدائش سے پہلے اللہ نے لکھ دیا ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر. اتنی ساری کائنات کی تقدیروں کو لکھنا کمپیوٹر بہت بڑا محکمہ بہت بڑے افسران بہت سارے لوگ ہوں گے ٹائپسٹ کرنے والے یہ تمہاری سوچ ہے میں اللہ ہوں. ان ذالک علی اللہ یسیر. یہ سارے کام کرنا اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے. تمہاری مشکل ہوگی میرے لیے تو آسان ہے. یہ سارے کام اللہ پہ آسان ہے. کیوں لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ. تقدیر کے فیصلے پر راضی رہو تاکہ جو چیز گم ہو جائے اس پر مایوس نہ ہو جانا. وَلَا تَفْرَحُوا مَا بِمَا آتَاكُمْ. اور جو مل جائے اس پر اترانا مت. جو چلا جائے اس کے اوپر بہت غم نہ کرنا. جو مل جائے اس پر اترانا مت. کیوں؟ واللہ لا يحب كل مختال فخور. اس لیے کہ پروردگار نہ اترانے والے کو پسند کرتا ہے نہ غرور کرنے والے کو پسند کرتا ہے. الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل. اور کون لوگ ہیں متکبر کون ہیں اترانے والے؟ جو کنجوس ہیں اور خود تو کنجوس ہیں دوسروں کو کنجوسی کرنے کا حکم دیتے ہیں. دوسروں سے بھی کہتے ہیں کہ بخل کرو کنجوسی کرو. وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. اور جو شخص بھی اللہ کے دین سے منہ موڑتا ہے اپنے پیسے کو اللہ کے دین سے پھیرتا ہے کہ صاحب میں ہی خرچ کرتا جاؤں تو اللہ کہتے ہیں اعلان کر کے سنا دو ان کو تم کیا پدی کا شوربا. تم آئے بھی خالی ہاتھ جاؤ گے بھی خالی ہاتھ. وَمَن يَتَوَلَّ. اور جو کوئی اللہ کے نام پہ خرچ کرنے سے منہ موڑتا ہے تو کرتا رہے. فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. بے شک پروردگار بے پرواہ بھی ہے قابل تعریف بھی ہے. کسی کی پرواہ نہیں اسے وہ کسی کے مال کا محتاج نہیں. اس کے بعد پروردگار عالم میں نے عرض کیا تھا سورہ حدید. حدید کا معنی لوہا. اس پوری سورت کا نام سورہ حدید. حدید کا معنی لوہا آئرن فولاد. قرآن ہے قرآن ہر چیز کی رہنمائی کر رہا ہے. اس پوری سورت کے اندر ایک جگہ پر آیا لفظ حدید اور پوری سورت کا نام رکھا گیا سورہ حدید. اور یاد رکھیے گا تفسیر کی زبان میں علماء تفسیر کے فیصلے کے مطابق کسی صورت میں کسی ایک چیز کا نام آ جائے اور اس کی پوری صورت کا جو نام رکھا جاتا ہے اس کا ایک مخصوص نام ہے تسمیت الکل باسم الجز. کہ پورے کل کا نام ایک جز کی بنیاد پہ رکھ دیا گیا.
اس صورت میں پروردگار نے بس ایک جگہ پہ اپنا احسان ذکر کیا کہ لوگو میں نے تم پر لوہا اتارا، میں نے تم پر لوہا اتارا۔ اب ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ مولوی صاحب لوہا کب آسمان سے اترتا ہے؟ لوہا تو زمین میں سے نکالا جاتا ہے، اسے گرم کیا جاتا ہے، مختلف مرحلوں سے گزرنے کے بعد وہ قابل استعمال ہوتا ہے۔ لوہا تو کبھی ہم نے آسمان سے اترتا نہیں دیکھا۔ تو انزلنا کا معنی ہر جگہ پہ یہ نہیں ہوگا کہ برسنا، انزلنا کا معنی یہ کہ تمہارے پاس یہ لوہا ہے، چھوٹی سی کیل سے لے کر اتنا بڑا جو جہاز تم اڑا رہے ہو اپنی عقل کی بلبوتے پر مت سمجھنا۔ انزلنا، لوہا ہے زمین پر، مگر حکم ہمارا اترا تھا تب یہ لوہا پیدا ہوا تھا، ہم نے حکم اتارا تھا۔ اور سب سے پہلے ہم نے آدم کے پوتے ادریس علیہ السلام کو بتایا کہ لوہے کو کیسے استعمال کرو۔ یہ ادریس علیہ السلام تھے جنہوں نے سب سے پہلے دنیا کو لوہے کی سوئی بنا کر دکھائی کہ سوئی سے سلائی کیسے کی جاتی ہے، قلم بنا کے دکھائی۔ ادریس درس سے ہے، درس تدریس کا معنی پڑھنا پڑھانا، ادریس کا معنی بہت پڑھنے والا، بہت پڑھانے والا۔ ادریس علیہ السلام یہ آدم علیہ السلام کے تقریباً بہت نزدیک اور بہت قریب ہیں، بہت نزدیک ہیں۔ تاریخ ان کو بتاتی ہے کہ آدم علیہ السلام کے پوتوں پڑپوتوں میں سے ان کا شمار ہوتا تھا جناب ادریس علیہ السلام کا۔ اور سب سے پہلے لوہے کی سوئی ایجاد کرنے والے ادریس علیہ السلام تھے۔ انزلنا، ہم نے اتارا۔ بھئی لوہا تو زمین پر، لوہا تو نکل رہا ہے زمین میں سے، کانوں میں سے، نہ جانے کہاں سے نکلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انزلنا، ہم نے اتارا۔ کیا مقصد ہے اتارنے سے؟ ہمارے حکم سے لوہا اترا ہے، اس میں تمہاری کسی طاقت کا عمل دخل بالکل نہیں ہے۔ دیکھیے گا، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، بے شک یقیناً، لام قاف دال، یہ تین حرف قرآن کریم میں آپ کو کئی مقامات پر نظر آئیں گے۔ لام قاف دال، یہ تین حرف جہاں پر اکٹھے ہو جائیں، جمع ہو جائیں، معنی ہوتا ہے مضبوطی، قسم۔ اللہ کہتا ہے میں اللہ تمہارے سامنے قسم کھا کر کہتا ہوں، ارسلنا، ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو بالبینات، واضح ترین دلیلیں دے کر۔ واضح ترین دلیلیں کیا؟ اللہ کی کتاب، نبی کے معجزات، اللہ کے احکامات، نبی کے اخلاق، نبی کے اوصاف، نبی کا چلنا، نبی کا پھرنا، لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا، گفتگو کرنا، نرم گفتار کرنا، اچھے طریقے سے بات چیت کرنا، معاملات کو صاف رکھنا، یہ کھلی نشانی ہے جن کو اللہ نے جن کے ساتھ مزین کر کے رسولوں کو بھیجا تھا۔ تمام رسولوں کو ان کے اخلاق میں، ان کے نسب حسب میں، تمام چیزوں میں چن کر، چھان کر، پھٹک کر۔ کسی نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا پیدا نہیں کیا کہ کوئی انگلی اٹھا کر کہہ سکے کہ یہ ایسا ہے، نہ خاندان کے اعتبار سے، نہ نام کے اعتبار سے، نہ پیشے کے اعتبار سے، چن کر، چھان کر، پھٹک کر۔ اور یاد رکھیے گا، بس اوقات کچھ لوگ کہیں سے سن کر، سنا کر بیان کر دیتے ہیں الٹی سیدھی باتیں کہ جناب ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے، ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے، اور یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ غلط ہیں یہ باتیں۔ اصول ذہن میں رکھیے گا کہ پروردگار کبھی بھی اپنے کسی نبی کو کسی ایسی بیماری میں مبتلا نہیں کرتا کہ لوگوں کو گھن آ جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ممکن نہیں۔ اصول باری تعالیٰ ہے یہ۔ اللہ کریم کبھی بھی اپنے کسی نبی کو کسی ایسی بیماری میں مبتلا نہیں کرتے کہ جس سے لوگوں کو گھن آنا شروع ہو جائے۔ لہذا جو بات جہاں تک اس کو وہاں تک رکھا جائے کہ جناب ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے، لوگوں نے اٹھا کے معاذ اللہ کوڑی پہ پھینک دیا، جسم میں کیڑے پڑ گئے، جھڑ جھڑ کے نیچے گر رہے، کہاں کی حکایت ہیں یہ؟ کہاں کی باتیں یہ؟ نبیوں کا مقام، نبیوں کی عصمت بڑی اونچی چیز ہے۔ نبیوں کی زندگی کے متعلق بولنے سے پہلے 10 مرتبہ تولیں، پھر کہیں جا کے بولیں۔ بے مقصد نہیں کہ بولتے چلے جائیں، نہ، بالکل نہیں۔ اصول ذہن میں رکھیے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات، ان کو پروردگار کبھی کسی ایسی بیماری میں مبتلا نہیں ہونے دیتا کہ جس سے لوگوں کو گھن آ جائے، کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ کبھی کسی نبی کو اللہ کریم کسی ایسی حرکت میں ملوث نہیں ہونے دیتا کہ جس سے لوگوں کے قلب میں نفرت پیدا ہو جائے، معاذ اللہ۔ اللہ حفاظت کرتا ہے، حفاظت۔ اللہ کے نبی براہ راست اللہ کی حفاظتی کور کے اندر ہوتے ہیں، اللہ کریم ان کو کبھی اس سے باہر نکلنے نہیں دیتا۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ہم نے رسولوں کے ساتھ بھیجی کتاب اور میزان۔
میزان کا معنی ترازو، میزان کا معنی وزن کرنے کی چیز، میزان کا معنی شریعت، میزان کا معنی قانون، میزان کا معنی ضابطہ، میزان کا معنی اصول، میزان کا معنی زندگی گزارنے کا طریقہ، میزان کا معنی بہت ساری چیزیں آتی ہیں. میزان ترازو کو کہتے ہیں. یہ تو میزان کے معنی ہے، اور حقیقت میں بھی پروردگار ترازو قائم کرے گا جس میں میرے اور آپ کے تمام چھوٹے بڑے اعمال کو اللہ کریم تولے گا. ایک ایک عمل تولا جائے گا. اور کیسی عجیب و غریب تول ہوگی کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک چھوٹی سی پرچی جس پہ اخلاص کے ساتھ کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہوگا، اللہ کریم جب اس کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے گا، بہت بڑی بڑی چیزیں ہلکی ہو جائیں گی اور اس کا پلہ بھاری ہو جائے گا. اعمال کی ترازو، ایک ایک چیز کو، ایک ایک عمل کو پروردگار عالم شکل دے گا اور اس کا وزن کیا جائے گا. اور تولنے کے بعد جس کے اعمال بھاری ہیں، جاؤ جنت تمہارا راستہ دیکھ رہی ہے، پہنچ جاؤ وہاں پر. نبی علیہ السلام سے ایک صحابی نے پوچھا، حضرت میدان قیامت میں تو حشر کا میدان ہوگا، کہاں کہاں پہ آپ کو تلاش کریں؟ فرمائے کسی ایک جگہ ہوں تو تلاش کرو. کبھی میزان عدل پہ ہوں گا کہ کسی امتی کے نامہ اعمال کے وزن اگر کم ہیں اور پلہ اس کا دائیں بائیں ہو رہا ہے، اللہ سے دعا کروں گا اللہ کریم تھوڑی رعایت کر کے معاف کر دیں. فرمایا کبھی پل صراط پہ ہوں گا کہ کہیں کسی کے پاؤں کٹ کے دائیں بائیں نہ ہو جائیں، اور کبھی حوض کوثر پہ ہوں گا کہ کوئی پیاسا نکل کے کہیں چلا نہ جائے. تو دیکھنا تو انہی 3 مقامات پہ دیکھنا. اندازہ لگائیں، سوچیں کہ کتنا خیال ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. کبھی کہتے ہیں وہاں پر، کبھی وہاں پر، کبھی وہاں پر، کسی ایک جگہ نہیں. کبھی وہاں جاؤں گا، کبھی وہاں پر، کبھی وہاں پر. ہر طرف خیال، ہر طرف دھیان. کبھی 24 گھنٹے میں ہمیں بھی ان کا اتنا خیال آتا ہے؟ کبھی تو سوچیں، کبھی آتا ہے اتنا خیال؟ کبھی کوئی معاملہ کرتے ہوئے، سود لیتے دیتے ہوئے، کبھی ملاوٹ کرتے ہوئے، کبھی جھوٹ بولتے ہوئے، کبھی سازشیں کرتے ہوئے، کبھی بے ادبیاں کرتے ہوئے، کبھی نظر کو کسی غیر محرم کی طرف دکھاتے ہوئے. کبھی خیال آتا ہے کہ میرے پاک نبی نے منع فرمایا تھا کہ جو نگاہ کسی غیر محرم کو دیکھے اور بار بار دیکھے، 40 دن تک پروردگار اس کی عبادت کی لذت کو کھینچ کے ختم کر دیتا ہے. کبھی تو خیال کریں، وہ نبی جو اتنے ہمارے لیے خیال کر رہے ہیں، کبھی یہاں، کبھی یہاں، کبھی وہاں، کبھی صراط پہ، کبھی میزان پہ، کبھی کوثر پہ، کہ کہیں پر کوئی میرا امتی پریشانی کا شکار نہ ہو جائے. کبھی ان کا تو خیال کریں. کبھی تو سوچیں کہ جو کام کر رہے ہیں کہیں یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رضامندی یا ناراضگی والے تو نہیں ہو جائیں گے. کون کون سے کام کر رہے ہیں؟ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ہم نے نبیوں کو کتاب بھی دی، میزان بھی دیا، ترازو دیا. ترازو سے مراد شریعت پہ چلیں. لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ وہ لوگوں کو انصاف پر قائم رکھ سکیں، انصاف پہ قائم رکھ سکیں. اگلی بات، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے لوہا اتارا، ہم نے لوہا پیدا کیا. فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، لوہے کی ضرب بہت سخت ہے. عجیب اللہ کا جملہ ہے، عجیب جملہ ہے. فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، پہلے ذکر میزان کا، اس سے پہلے کتاب کا، اس کے بعد لوہے کا ذکر. کیا مقصد؟ کتاب کے احکامات زبان سے سناؤ، اگر زبان سے سنا کر کوئی نہ مانے، لوہا ہم نے اتارا ہے. لوہے کی کیلیں بعد میں بنانا، لوہے کے جہاز بعد میں بنانا. ہم اللہ تمہیں قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ لوہے سے تلوار پہلے تیار کرنا، ہتھیار پہلے تیار کرنا. اور دین کو نافذ کرنے میں اگر زبان سے بات نہ چلے، پھر تلوار اٹھا کر تلوار سے کفر کی جڑوں کو کاٹنا، جہاد کو اسلام کے اندر جاری کرنا، یہ مسلمان کا پیغام ہے. لوہے کی پیدائش کی بنیادی غرض جہاد، لوہے کی پیدائش کا بنیادی تقاضا ہتھیار. یہ بھی جہاد ہے، یہ بھی صورت ہے سیرت نبی علیہ السلام کی. صرف تسبیح کا نام سیرت نہیں، صرف پگڑی کا نام سیرت نہیں. ہاں یاد رکھیے گا، مسواک کا نام سیرت نہیں. ہمارا نبی وہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم جو بدر کے میدان میں تلوار پکڑ کے، ننگی تلوار لہرا لہرا کے کہتا، آؤ کر لو جس نے مجھ سے مقابلہ کرنا ہے، میں سچا نبی ہوں، جھوٹا نہیں. عبد المطلب کا خون میری رگوں کے اندر موجود ہے. جرأت والا نبی. لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اسلام تلوار سے نہیں پھیلا،
اور ہم شرمندگی کا شکار ہو کے کہتے ہیں نا جی ہاں، نہیں بالکل نہیں. ہاں، تلوار چلانا زنخوں کا کام نہیں ہوتا، تلوار چلانا ہجڑوں کا کام نہیں ہوتا. ہمارا نبی وہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم جو تلوار کا دھنی تھا، شہ سوار تھا. اس نے دنیا کو تلوار چلانا سکھائی. اب سے پہلے دنیا میں تلوار چلتی تھی گردنیں کاٹنے کے لیے، یہ نبی کی تلوار ہے جو لوگوں کی گردنوں کو بچانے کے لیے چلتی ہے. اب سے پہلے تلوار چلتی تھی بربادی کے لیے، آقا علیہ السلام نے تلوار چلائی لوگوں کی آبادی کے لیے. شرمندگی کا شکار کیوں ہوتے ہیں؟ جہاد اسلام کی بنیادی حیثیت ہے. آقا علیہ السلام کا فرمان کہ جس کی زندگی میں پوری تمام زندگی میں ایک مرتبہ بھی جہاد اور شہادت کی تمنا پیدا نہیں ہوئی، منافقت کی موت پہ مرے گا. منافقت کی موت پہ مرے گا. ہم سمجھے ہی نہیں. نبی علیہ السلام کی زندگی کو دیکھے تو صحیح. آقا علیہ السلام دنیا سے پردہ فرمانے کیا چھوڑ کے گئے؟ زمین جائیداد، روپیہ پیسہ نہیں. نبی علیہ السلام کی سرہانے پر جو لٹکا ہوا تھا کیا تھا؟ 4-5 تلواریں تھیں، 2-4 گھوڑے اور زرے تھے. امریکہ کی ایک وزیر خارجہ، وزیر دفاع، عورت تھی، خاتون، ماشاءاللہ پڑھا لکھا دور ہے، جدید دور ہے، جس نے امریکہ کی ڈیفنس پالیسی تیار کی اور وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد اس کو اوپن کرنا. اس میں اس نے لکھا ہے کہ میں نے امریکہ کی ڈیفنس پالیسی، دفاعی پالیسی تیار کی. کہاں سے نقشہ لیا؟ نبی علیہ السلام کی آخری رات سے. اس لیے کہ میں دیکھتی ہوں کہ جس رات 1.25 لاکھ نبیوں کا امام دنیا سے پردہ فرما کے جا رہا ہے، ان کے گھر میں جلنے والے چراغ میں جو تیل تھا قرضے کے پیسے کا تھا. چراغ میں جو تیل جل رہا تھا وہ قرض کے پیسے کا تھا. مگر سرہانے جب میں کتاب میں پڑھتی ہوں تو ملتا ہے کہ 5 تلواریں ہیں جو ان کے سرہانے دیوار کے ساتھ اٹک رہی تھی. قرضہ لینا منظور کر لیا تھا، ہتھیار بیچنا منظور نہیں کیا تھا. وہ کہتی ہے اس سے مجھے یہ پتا چلا کہ دفاع کو مضبوط کرنا ہے، دفاع کو مضبوط کرنا ہے. تو حکمت، اس کے ساتھ حکومت. اور نبی علیہ السلام نے حکومت میں حکمت، دعوت، جہاد، ان تینوں چیزوں کو اکٹھا کر کے دکھایا. نبی علیہ السلام کی تلوار بھی دعوت تھی، نبی علیہ السلام کا جہاد بھی دعوت و تبلیغ تھا. فتح مکہ ہو رہی ہے، فتح ہے فتح. آج کوئی انسان کسی گھر میں کرایہ دار ہونا اور معاہدہ کرے جی میں نے 2 سال رہنا ہے، اور مالک کے مکان کہہ دے جی نکلو یہاں سے آپ سال بھر کے بعد، تو دیواروں میں سوراخ کر کے جاتے ہیں، دروازوں کے اندر توڑ پھوڑ کر کے جاتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. یہ ہے نبی علیہ السلام مکہ فتح کرنے جا رہے ہیں، اور جا کے پڑھیں ہدایات کیا دے رہے ہیں. جا رہے ہو، یاد رکھنا تمہاری تلوار سے مکے کا کوئی درخت کا پتہ بھی نہیں ٹوٹنا چاہیے. اس تلوار سے کسی بچے کی گردن نہ کٹے، کسی عورت پہ تلوار نہ چلے، کسی بوڑھے پہ تلوار نہ چلے، کسی مذہب کا جو بڑا پیشوا ہے، کسی مندر کا جو پجاری ہے، دیکھنا کہ اس پہ تلوار نہ چلے. جو کسی عبادت گاہ میں چھپ کر بیٹھ جائے اس پر تلوار نہ چلانا. جب تک کوئی تم سے مقابلہ نہ کرے اس پہ تلوار نہ چلانا. وہاں جا رہے ہو وہاں کے کسی جانور پہ تلوار نہ چلانا. اس لیے کہ آج صرف مقابلے کا دن نہیں، کائنات دیکھ رہی ہے، تاریخ نوٹ ہو رہی ہے، زندگی بھر کے صحیفے مرتب کیے جا رہے ہیں کہ اب سے پہلے دنیا نے دیکھا تھا کہ جب فاتح بن کر کوئی آتا ہے عزتوں کو ذلت میں بدلتا ہے، عزت و آبرو کے تاراج کیا جاتا ہے، گھروں کو برباد کر دیا جاتا ہے. مگر آج یہ کائنات کا عجیب و عظیم الشان فاتح آ رہا ہے جو بربادیاں نہیں پھیلا رہا، آبادیاں پھیلاتا ہوا چلا آ رہا ہے. یہ تلوار تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. جہاد اسلام کے اندر اس طرح سے جیسے پہاڑ پہ چوٹی ہوا کرتی ہے. جہاد کے بغیر اسلام کا تصور نہیں، بالکل نہیں. مرزا غلام قادیانی اور انگریز نے 2-4 اور اپنے پٹھو پیدا کیے تھے جن کا بنیادی اور اہم ترین کام یہ تھا کہ لوگوں میں سے جہاد کے جذبے کو کھینچ کر باہر نکال دیا جائے، جہاد کو ختم کر دیا جائے. مرزا قادیانی کی بنیادی ترین کوشش یہی تھی کہ مسلمانوں سے جہاد کو نکال دیا جائے، جذبہ جہاد ان کے اندر سے سرد کر دیا جائے. اور یاد رکھیے گا جب تک اس امت کے اندر جہاد کا جذبہ موجود ہے خدا کی قسم یہ امت باقی ہے. اور جس دن یہ جذبہ جہاد بھی ختم ہو گیا پھر یاد رکھیے گا
ختم 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 ختم، چھٹی کہانی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، پروردگار میں چاہتا ہوں، میری خواہش ہے تیری راہ میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ چاہتا ہوں میں، میری تمنا ہے یہ کہ تیری راہ میں مارا جاؤں۔ شیخ الحدیث ہو، اپنے زمانے کا امام عالم ہو، دنیا جہان کے اوصاف و کمالات ہوں، مرے تو غسل دیں، کفن پہنائیں، یہ کون ہے؟ عام انسان۔ کیا کام کرتا ہے؟ جوتیاں گانٹتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ صفائیاں کرتا ہے۔ کیا کام کرتا ہے؟ لوگوں کی ملازمتیں کرتا ہے۔ جہاد کا اعلان ہوتا ہے، اترتا ہے میدان جہاد میں، اللہ کے کلمے کو اونچا کرنے کے لیے میدان میں اترتا ہے، کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو اونچا کرنے کے لیے، اللہ کے پیغام کا بول بالا کرنے کے لیے اترتا ہے، جان کی قربانی دیتا ہے، جنازہ اس کا تیار ہو کے آتا ہے۔ اب شریعت کیا کہتی ہے؟ کفن اسے مت پہنانا، اس کا یہ جو خون آلود لباس ہے یہی خدا کو بڑا محبوب ہے، اسے غسل مت دینا، اس لیے کہ اس کے زخموں سے بہتا ہوا لہو جو ہے وہ اللہ کے دربار میں مجھ کو عنبر سے زیادہ مہکتا ہوا پیش کر دیا جائے گا۔ اور بعض یقین مانے کہ بعض فقہا کا یہ کہنا ہے کہ شہید کا جنازہ نہ پڑھا جائے، اس لیے کہ وہ مغفرت ہو چکی تبھی تو شہید ہوا ہے، وہ اسے جنازے کے بغیر قبر میں اتار دیا جائے۔ کئی فقہا کا یہ کہنا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضور کی زندگی میں جب کسی بدر کے شریک صحابی کا انتقال ہوتا تھا، جو صحابہ بدر میں شریک تھے، چھوٹی سی بات تو نہیں، کیا اونچی ان کی شان کہ 313 نیچے لڑ رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام فرماتے کہ پروردگار عرش پہ سے یوں جھانک جھانک کے نیچے دیکھ رہے ہیں، اور کیا فرما رہے ہیں؟ ان کو کہہ دو یہ جتنے یہاں پہ شریک ہیں نا، ان کو یہ پیغام سنا دو، ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، مغفرت کر دی۔ اور جب کسی بدر کے صحابی کا انتقال ہوتا، نبی علیہ السلام اس کے جنازے پر 4 نہیں 10 تکبیریں فرماتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ کیا ضابطہ بدل گیا؟ فرمایا نہیں، ان کا مقام اتنا اونچے کہ جی چاہتا ہے 100 تکبیریں کہی جائیں۔ ہر مہینے کی پہلی جمعرات نبی علیہ السلام قبرستان جاتے، اور سب سے پہلے کہاں تشریف لے جاتے؟ اس حصے میں جاتے جہاں پہ شہداء کی قبریں تھیں، شہداء کے مزارات تھے، اور وہاں جا کر پرنم آنکھوں کے ساتھ، درد انگیز آواز کے ساتھ قرآن کی ایک آیت پڑھتے تھے، سلام علیکم بما صبرتم، ارے دین کے لیے مصیبتوں پہ صبر کرنے والوں، محمد کا سلام قبول کرو صلی اللہ علیہ وسلم کا، سلام علیکم بما صبرتم، اے دین کے لیے مشقت اور محنت کے اوپر صبر کرنے والوں، تم میرا سلام قبول کرنا۔ تو اللہ کریم فرماتے کہ لوہا ہم نے اتارا، اس لوہے کے اندر بے شمار فائدے، بے شمار منافع، بے شمار کاروبار، مگر سب سے بڑا لوہے کا فائدہ اور لوہے کا مقصد کیا ہے کہ لوہے کے ہتھیار کے ذریعے اللہ کے دین کو دنیا پر غالب کر دیا جائے، اللہ کے دین کو دنیا پہ غالب کیا جائے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان اجمعین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے پردہ کرنے کے 30 سال کے اندر پورے 30 سال میں جہاد ہاتھوں سے، دعوت زبان سے، اخلاق اپنے جسم سے، ان 3 چیزوں کے ذریعے اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ نے 30 سال میں 64 لاکھ مربع میل سے زیادہ پر خدا کے پرچم کو عام کر دیا تھا۔ 64 لاکھ مربع میل کتنا ہوتا ہے؟ کتنی مقدار؟ آسانی کے ساتھ سمجھ لیں، 8 پاکستان 8 ہندوستان اکٹھے کر لیں، 64 لاکھ مربع میل۔ 8 پاکستان 8 ہندوستان جمع کر لیں، 8 پاکستان اور ہندوستان اکٹھے کر لیں، کتنا بڑا رقبہ بن جائے گا۔ اور بعض مورخین کہتے ہیں 64 نہیں، یہ تقریباً 70 لاکھ مربع میل تک کا علاقہ تھا، جو 30 برسوں کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کے اللہ کریم نے زیر نگی کر دیا تھا۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اے لوگو ہم نے لوہا پیدا کیا ہے، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيد، لوہے کی مار بڑی سخت ہے، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے اس میں بڑے نفع کی چیزیں ہیں، سب انسانوں کے لیے۔ عجیب بات ہے کہ لوہے کا نفع تو اللہ ہمارے قرآن میں ذکر کر رہا ہے، مگر اس کے اوپر فائدہ دوسرے لوگ اٹھا رہے ہیں۔ ہم نے علم کے دروازے خود پر بند کر لیے۔ لوگوں کو مدرسے کے مولویوں سے شکوہ ہے کہ جناب مولوی مدرسے کے اندر سے ڈاکٹر کیوں نہیں بناتے؟
انجینئر کیوں نہیں بناتے؟ چلو بھائی ان سے تو شکوہ ہے، جو اربوں روپے کا بجٹ دے کر یونیورسٹیاں ہیں، کالجز ہیں، وہ اچھے ڈاکٹر انجینئر کیوں نہیں پیدا کر رہے ہیں؟ ہم نے خود پہ ترقی کے دروازے کیوں بند کر رکھے ہیں؟ ہم نے جو چیز منگوانی ہے باہر سے، جو چیز منگوانی ہے باہر سے، ہمیں اللہ کریم نے عرب ممالک کو، اسلامی ممالک کو تیل کی دولت دی، ہم عیاشی کا شکار ہو گئے، اپنے ملکوں کو پوری دنیا کی یورپ کی منڈیاں بنا دیا، اپنے اخلاقیات کو بگاڑ کے رکھ دیا، عیاشی کا شکار ہو گئے، حرمین شریفین کو ہم نے غیروں کے ہاتھوں گروی رکھوا دیا۔ ہم سمجھے کہ بس کعبۃ اللہ کی خدمت کر کے، مسجدوں کو وسعت دے کر ہم اگلے پچھلے سارے کاموں سے پاک صاف ہو جائیں گے۔ بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں۔ یہ تیل، یہ سونا چاندی، اللہ کی قسم نبی علیہ السلام کے پاؤں کی خیرات کا صدقہ ہے۔ پاؤں نہیں، میں تو کہوں گا جس جگہ پر نبی علیہ السلام کی نظر شفقت پڑ گئی، وہیں سے خدا نے کہیں سونا نکالا، کہیں پہ تیل کے ذخیرے نکلوا دیے۔ تو نبی مکرم علیہ السلام پہ اترنے والا قرآن، اور اس قرآن میں پروردگار کا یہ واضح طور پہ اعلان ہے، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہا پیدا کیا ہے، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيد، اس کی ضرب، اس کی مار، اس کی پکڑ بہت سخت ہے، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے بڑی نفع کی چیزیں ہیں، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ، تاکہ پروردگار دنیا کو یہ بات دکھا سکے۔ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے نا، جہاں کہیں بھی یعلمہ کا لفظ آئے مراد ہوگا ظاہر کرنا۔ جہاد کے ذریعے اللہ دکھائے گا، کس کو دکھائے گا؟ کہ کون ہے جو اللہ اور اللہ کے نبی کی مدد کرتا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، اس لیے کہ جان سب کو پیاری ہوتی ہے۔ جو جان کی بازی لگا کے خدا کے دین کے لیے میدان میں اترتا ہے، وہی اللہ کی اور اللہ کے نبی کے دین کی نصرت کرنے کے لیے سامنے آتا ہے۔ اللہ واضح کرنا چاہتا ہے، ان اللہ قوی عزیز، بے شک پروردگار بڑا طاقتور ہے، بڑا غالب ہے، تمہارے جہاد کا محتاج نہیں، تمہاری تلوار کا محتاج نہیں ہے۔ ہاں تم تلوار پکڑو، جہاد کے جذبے سے میدان میں اترو، پھر پروردگار تمہیں قوت بھی عطا کرے گا، غلبہ بھی عطا کرے گا۔ قوی و عزیز ہے پروردگار۔ اللہ اپنے ناموں کا انتخاب کیسا بہترین کرتا ہے، خدا کی قسم۔ یہاں پروردگار رحمان و رحیم نہیں کہہ رہا، قوی و عزیز کہہ رہا ہے، اس لیے کہ جب جہاد میں آؤ تو تمہارے اندر تمہارا جذبہ جہاد دکھائی دینا چاہیے۔ عام حالات میں یاد رکھیے گا، عام حالات میں داڑھی کے بال، سر کے بال کالے کرنا درست نہیں۔ ہاں اگر کسی کی مثال کے طور پہ جوانی میں یا کوئی کم عمری کی وجہ ہو اور کسی نزلے کی وجہ سے بال سفید ہو گئے تو بات الگ ہے۔ اب 70 سال 75 سال کی عمر ہو اور بڈھی گھوڑی لال لگام آبے لانڈو کرو سلام۔ اب 75 سال کے بڑے میاں ہو، جھکی ہوئی کمر، چہرے پہ جھریاں پڑی ہوئی ہیں، اور 2-4 تو چندیا پہ بال چپکے ہوئے ان کو کالے کیا جا رہا ہے، وہ عجیب و غریب ہونق سے لگتے ہیں۔ بلا ضرورت جب عمر کے مطابق بالوں میں سفیدی آ گئی، ابراہیم علیہ السلام کے سب سے پہلے دنیا میں جو داڑھی کے بال سفید ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے، جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرشتے سے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرشتے نے عرض کیا کہ حضرت یہ بردباری، حلم اور بزرگی کی علامت ہے۔ فرمایا اچھا، پھر اللہ اور عطا فرما، اور عطا فرما۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے، گو کہ کچھ لوگوں نے اسے کمزور بتایا، کہ جو شخص عمر کے مطابق، دیکھیں ایک میں نے آپ سے عرض کیا کہ عمر کے بغیر کوئی انسان 30 سال کا، 40 سال کا، 50 سال کا بھی ہو جائے۔ 50 سال کی عمر ایسی نہیں کہ بال سارے سفید ہو جائیں سر کے اور داڑھی کے، ایسی عمر نہیں۔ اس وقت میں کوئی انسان اگر اپنے بالوں کو سیاہ کرتا ہے تو چلو کسی وجہ سے اجازت ہے، مگر ایک آدمی 65 سال 70 سال 75 سال اس عمر میں جا کر کہ جب اب بالوں کا سفید ہونا یقینی اور لازمی ہو چکا، اس وقت میں بالوں کا سیاہ کرنا، تو میں عرض کر رہا تھا حدیث کا مفہوم، اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو ایسی عمر میں کہ جس میں اللہ کریم نے بزرگی عطا کر دی، اس عمر میں جا کر اپنے بالوں کو سیاہ کرتا ہے، قیامت کے دن کالے چہرے کے ساتھ اٹھے گا، سیاہ چہرے کے ساتھ۔ سیاہ چہرے سے مراد یعنی رسوائی کے ساتھ، پریشانی کے ساتھ۔ عام حالات میں ایک ہفتہ گزر جائے مسنون کہ جمعرات ناخن کاٹے جائیں،
جمعرات کے جمعرات ناخن کاٹے جائیں، سنت ہے. اور ناخن کاٹنے کی سنت کے بعد سے بات آگے تو ذہن میں رکھیے گا، ناخن تو کاٹنے ہیں، مگر ناخن کا کاٹنا اگر سنت کے مطابق ہوگا تو انشاءاللہ ناخن کاٹنا بھی ثواب ہی ثواب ہے. عام طور پہ لوگ کہتے ہیں جی ناخن کی ترتیب کیا؟ بڑی آسان ترتیب. اپنے ہاتھوں کو ایسے کریں 1 منٹ کے لیے ذرا، جیسے دعا کے لیے کرتے ہیں. ہاتھوں کو آپ نے بالکل یوں کیا جیسے دعا کے لیے. اب جس ترتیب سے انگلیاں آپ کی دعا کے لیے ہاتھوں میں ہے نا، سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کو چھوڑ دیں، انگوٹھا پیچھے کر دیں، اور جس ترتیب سے دعا کے اندر آپ کے ہاتھ ملے نا الٹا اور سیدھا، اسی ترتیب سے ہاتھ کے ناخن کاٹنا شروع کریں. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 یہ 10. سیدھے ہاتھ سے شروع، سیدھے ہاتھ پہ ختم. یہ سنت ہے ناخن کاٹنے کی. بس چھوڑیں اس چکر کو صاحب یہ کیسے یا وہ کیسے. جب کبھی ناخن کاٹنے ہو نا، دعا کی طرح دونوں ہاتھ جوڑ لیں جیسے دعا مانگتے ہیں. دونوں ہاتھوں کو دعا کے مانگنے کی طرح پھیلا لیں. سیدھے ہاتھ کا ناخن پیچھے کر لیں انگوٹھے کو، اور انگوٹھا پیچھے کرنے کے بعد سیدھے ہاتھ کی کلمے کی انگلی سے شروع کر دیں اور سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے پہ آ کے اپنے ناخنوں کو ختم کر دیں. یہ سنت طریقہ ناخن کاٹنے کا. مسنون ہے کہ ہر جمعرات کو ناخن تراشے جائیں، کاٹے جائیں، مسنون طریقہ. لیکن اگر کوئی شخص میدان جنگ میں ہے ناخن نہ کاٹے. کیوں؟ ممکن ہے کہ کسی وقت میں ہتھیار موجود نہ ہو تو کم از کم ناخن کے ذریعے اپنا دفاع تو کر سکے گا. عام انسان عام حالات میں داڑھی کے بال، سر کے بال کالے نہ کرے، لیکن اگر کوئی مجاہد میدان جنگ میں ہے تو بال داڑھی کے اور سر کے سیاہ کرے. کیوں؟ تاکہ دشمن پہ رعب پڑے کہ ابھی جوان ہے. عام حالات میں، عام حالات میں حضور علیہ السلام کا فرمان کہ مونچھیں گھٹاؤ داڑھی بڑھاؤ. عام حالات میں مونچھوں کو صاف کیا جائے، اور سنت مونچھ کو صاف کرنا قینچی سے کاٹنا جہاں تک ہو سکے، جو مسنون طریقہ کار ہے. مونچھیں گھٹاؤ داڑھی بڑھاؤ. لیکن کوئی میدان جنگ میں ہے، مونچھیں بڑھا کر تیل لگا کر مونچھوں کو بل دے، مونچھوں کو تاؤ دے، اس کو ہم ممنوع نہیں قرار دے سکتے. کیوں؟ تاکہ دشمن پہ رعب پڑ جائے. آپ ماشاءاللہ حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، کبھی آپ نے غور کیا کہ جب طواف کرتے ہیں تو پہلے 3 چکروں میں ایک کام کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں رمل. کیا ہوتا ہے رمل؟ اکڑ کے گردن پھلا کر اپنے دونوں کے دونوں بازوؤں کو ہلا کر جیسے کوئی پہلوان چلا آ رہا ہے. یہ دین ہے، دین نبی علیہ السلام کا. پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا ہے. کیوں کرنا ہے؟ کیوں؟ مکے گئے صحابہ کرام، مکے سے مدینے ہجرت کر کے. مدینے کی فضا راس نہ آئی، 2-4 کو یرقان ہو گیا. مکے والوں نے کہا کہ جناب یہ لوگ تو مدینے جا کے بیمار ہو گئے، بس اب ختم ہونے والے ہیں. نبی علیہ السلام جب واپس لوٹے ہیں مکے کا پہلا طواف کرنے، صحابہ سے کہا تھا کہ ذرا اکڑ کے چلنا کہ پتہ چلے کہ کمزور نہیں ہوئے ہیں، ہم پہلے کی طرح طاقتور موجود ہیں. وہ اسی وقت کی سنت نبی علیہ السلام کی جاری و ساری ہے کہ پہلے 3 چکروں کے ذرا اکڑ کے چلنا ہے، ذرا نخرے کے ساتھ، تبختر کے ساتھ چلنا ہے. کیونکہ سنت ہے یہی رسول اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو بہرحال اللہ کریم کے اصول اور ضابطے، اللہ جو چاہے کریں، جو چاہے کریں. نماز چل رہی ہے سیدھی سیدھی، 2 فجر کی، 4 ظہر کی، 4 عصر کی، مغرب میں آ کے 3. اب دوڑائیں عقل کے گھوڑے کہ صاحب 3 تو ادھوری چیز ہے، یا تو 2 ہوتی یا 4 ہوتی، 3 کیا ہے؟ عقل کو چھوڑیں، جو اللہ نے کہا اسے مانیں. اللہ بتانا چاہتا ہے کہ دین تمہاری عقل کا پابند نہیں، میرے احکامات کا پابند ہے. میں نے جو حکم کر دیا اس کو تمہیں تسلیم کرنا پڑے گا، تاکہ پروردگار جان لے کہ کون ہے، واضح کر دے دنیا کو کہ کون ہے جو اللہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے دین کی مدد کرتا ہے. یقیناً بے شک پروردگار بڑی قوتوں والا ہے اور بڑے غلبے والا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النَّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ. ہم نے بھیجا نوح کو، ابراہیم کو، اور ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب کو رکھ دیا. ان کی اولاد میں اکثر نبی آئے حضرت یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اللہ نے ایک نبی بھیجے، اور وہ کون تھے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ. ان میں سے کچھ وہ تھے جو ہدایت پر چلے، یعنی کہ یہ نہیں کہ نبی کی اولاد ساری کی ساری کامیاب اور پاکیزہ تھی، نہیں. کچھ وہ تھے جو ہدایت پر چلے. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. اور ان میں سے بہت سارے وہ تھے جو گناہگار بھی ہو گئے. اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ فاسقون اس کا ترجمہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بدماش، بدماش. اور اس کی وجہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں جو دنیا کے قوانین توڑے اسے بدماش کہتے ہیں،
جو اللہ کے قوانین توڑے وہ کیسے بدمعاش نہیں ہوگا؟ وہ بڑا بدمعاش ہوگا. ثم قفینا علی آثارہم برسولینا، اور ہم نے پھر ان کے پیچھے پیچھے کئی رسولوں کو بھیجا. موسیٰ آئے، ابراہیم کے پیچھے پیچھے حضرت یعقوب، یوسف، بے شمار نبی آئے. وقفینا بعیسی ابن مریم، اور انہی کے پیچھے پیچھے عیسیٰ کو بھیجا جو مریم کا بیٹا تھا. عیسیٰ نام تھا، مسیح روح اللہ لقب تھا. عیسیٰ کا معنی عبرانی زبان کا لفظ ہے، عیسیٰ کا معنی خوبصورت، سرخ و سفید چہرے والا. مسیح ان کا لقب تھا. مسیح کے دو معنی ہیں، یاد رکھیے گا. ایک مسیح کا معنی مسا جیسے سر کا مسا کرتے ہیں، مسا کرنے والا. کیا مقصد ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کسی نابینا کو ان کے سامنے لایا جاتا. جناب عیسیٰ علیہ السلام جیسے سر کا ہم مسا کرتے ہیں اس طریقے سے اس کی آنکھوں پر مسا کرتے تھے، بیماری اس کی بینائی لوٹ آتی تھی. جناب عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں کسی کوڑ کے مریض کو لایا جاتا، اس کا جسم گل رہا تھا. جناب عیسیٰ علیہ السلام اس کے جسم پر محبت کے ساتھ بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ سے مسا کرتے، بیماری دور ہو جاتی. اور جناب عیسیٰ علیہ السلام نے تقریباً کوئی 6 یا 7 ایسے افراد جو مر چکے ختم ہو گئے، ان کو لایا گیا، اللہ کا نام لے کر ان کے جسم پر مسا کیا، اللہ نے مردوں کو زندہ کر دیا. مسیح کہنے کی ایک وجہ. مسیح کہنے کی دوسری وجہ، مسیح کا معنی سیاحت، سیر و سیاحت. اللہ نے ان نبی کو زمین اور آسمان دونوں جگہ کی سیاحت اور سیر کروائی. اس بنیاد پر کہا گیا مسیح. کلمۃ اللہ ان کا لقب ہے. کلمۃ اللہ، کلمے کا معنی بات، اللہ کا معنی اللہ. کلمۃ اللہ، اللہ کی بات. کیا مقصد؟ دنیا کے بچے باپ سے پیدا ہوتے ہیں، عیسیٰ خدا کی بات سے پیدا ہوا. وہ کیسے؟ قرآن میں سورہ مریم میں آپ نے سن لیا. مختصراً عرض کر دوں کہ بی بی مریم ایک طرف کو ہوئی، چھوٹی سی عمر ہے 15-16 سال کی. جبرائیل آئے انسانی شکل میں. مریم پاک دامن. مریم کا معنی ہی پاک دامن ہوتا ہے. جی مریم کا معنی پاک دامن. مریم کا معنی باعزت. مریم کا معنی اپنی عزت اور آبرو کو بچانے والی. بڑا پیارا لفظ، بڑا خوبصورت لفظ ہے. آج لوگ الٹے سیدھے پتہ نہیں کیا کیا نام رکھتے پھرتے ہیں. نام رکھنے کے بعد نا بچے ہو جاتے ہیں 6-7 سال کے. مولوی صاحب مطلب کیا؟ ہمیں سے کیا مطلب پوچھ رہا اب تم؟ نام رکھنے سے پہلے پوچھتے الٹے سیدھے نام، جن کو لینے سے پہلے غراری کی طرح منہ کو 10 دفعہ پلٹنا پڑتا ہے. انوکھا نام ہو جی، انوکھا نام. مطلب کیا ہو؟ کچھ نہیں پتا کیا نام ہے. بے تکے نام، بے سر کے نام، نہ الف کا پتہ نہ بے تکے نام، بے ہنگم قسم کے نام. مریم پاکیزہ، پاک دامن، عزت کو بچانے والی، آبرو کی حفاظت کرنے والی، اپنی ناموس کو بچانے والی. یہ مریم کا معنی. مریم ایک طرف کو آئیں، کونے کو آئیں، دیکھا کہ ایک نوجوان اجنبی کھڑا ہے. فوراً ڈر گئیں اور کیا کہا؟ تجھے خدا کا واسطہ مجھ سے دور رہے، خدا کا واسطہ مجھ سے دور رہے، پیچھے چلی جا، پیچھے چلا جا تو. یہ پاک دامنی ہے. اللہ کریم یہ پاک دامنی آج مسلمان بیٹی کو عطا کر دے. خدا کی قسم آج تعلیم کے نام پر، کالجز میں، یونیورسٹیز کے اندر جشن بہاراں کے نام پر، اللہ کی قسم جشن بہاراں کے نام پر ایمان کی جو خزاں کی بہار چل رہی ہے، اللہ اس سے سب کی بیٹیوں کی حفاظت کر لے. جشن بہاراں کے نام پر لڑکا لڑکی اکٹھے ناچ رہے ہیں، اچھل رہے ہیں، پھدک رہے ہیں. اماں ابا خوش ہیں جی، بیٹی ہماری ترقی یافتہ. اور ایک جملہ سیکھ لیا، ہمیں پورا اعتماد ہے، کانفیڈنس ہے ہمیں. وہ کانفیڈنس سارا کا سارا ہوا کے راستے باہر نکل جاتا ہے، سب حرفو چکر ہو جاتا ہے. مریم پاک دامن، باعزت، بابرو. مریم کھڑی ہیں، آئے جناب جبرائیل انسانی شکل میں آئے. بی بی مریم نے دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ تجھے خدا کا واسطہ، اجنبی دور چلا جا، اللہ کا واسطہ دور چلا جا. بند کر دو بھائی، کس کا بج رہا ہے بھائی؟ بی بی مریم موجود اور جناب جبرائیل امین ایک انسانی شکل میں آئے اور انسانی شکل میں تشریف لائے. بی بی مریم ڈر گئیں کہ تم اجنبی ہو، پیچھے چلے جاؤ. انہوں نے کہا کہ ڈرو مت، مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ اللہ تم کو ایک بیٹا دینا چاہتا ہے. اور اس وقت میں جناب مریم کا بڑا عجیب جملہ تھا، بڑے ہی درد کے ساتھ کہنے لگی. دیکھیں کتنی شائستگی ہے، پاکیزگی کا کلام ہے نا.
مریم پاکیزہ، مریم کا کلام پاکیزہ، یہ قرآن ہے۔ ہم عیسیٰ کی بھی عزت کرتے ہیں، مریم کی بھی عزت کرتے ہیں۔ عیسائیوں تمہیں عیسیٰ کا واسطہ ہمارے نبی کی عزت کرو۔ آپ دیکھیں اتنے کلام، خدا کی قسم مجھے بتائیں کہ کہیں پر عیسیٰ کی اور مریم کی کوئی آپ نے توہین سنی؟ کسی عیسائی کو بھی بتائیں، اس سے پوچھیں کہ بتا عیسیٰ کا معنی کیا ہوتا ہے، اللہ کی قسم اس کے پادری کو نہیں پتا ہوگا۔ پوچھیں اس سے کہ تو یسوع مسیح کہتا ہے، بتا کہ یسوع کا کیا معنی، مسیح کا کیا معنی ہے۔ ہم بتاتے ہیں محمد کے غلام صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ عیسیٰ کا معنی خوبصورت، یسوع کا معنی اللہ سے محبت کرنے والا، مسیح کا معنی سیاحت کرنے والا، کلمۃ اللہ۔ مریم تنہائی، جبرائیل بشکل بشر، تجھے خدا کا واسطہ پیچھے جا، میرے گھر بیٹا پیدا ہوگا۔ کلام کی پاکیزگی دیکھیں، کیا کہا، وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، ارے مجھے تو آج تک کسی نے چھوا بھی نہیں، بیٹا کہاں سے آئے گا۔ بات بھی کہہ دی، شائستگی کو دامن بھی نہیں چھوڑا۔ یہ ہے کلام کی شائستگی۔ مریم اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ ہو کر رہے گا۔ وقت آ گیا، وقت گزرتا رہا، مریم اکیلی، نہ مریم کی ماں موجود، نہ کوئی بڑی بہن موجود۔ پھر کیا وقت آیا، فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، پھر وہ وقت آیا کہ جب عیسیٰ دنیا میں آنا چاہتے تھے، مریم گئی بیچاری کہاں پر، کس جگہ پر، ایک ٹیلا تھا، کھجوروں کا باغات تھے، کس کو کہے، کسے بلائے، کوئی آیا نہیں، کوئی دائی نہیں۔ پروردگار جس نے یہ نعمت دینی تھی، اللہ کہتے ہیں مریم اب میں تجھ پر کرم کروں گا۔ کیا کرم کروں گا، درخت اتنا اونچا کھجور کا، تو کہاں سے جا سکتی ہے، میں اللہ ہوں، جو اللہ تجھ کو بغیر نکاح کے بچہ دے رہا ہے، وہی پروردگار تیرے لیے اسباب فراہم کرے گا۔ یہ ربڑ تو آج کی لچک کی پیداوار، درختوں کی ٹہنی سے کہا کہ نیچے جھکو، مریم سے کہا کہ ہلا، پھر دیکھ کھجوریں تجھ پر کیسے برسا کرتی ہیں۔ بچہ دنیا میں آ گیا، مریم کی گود میں بچہ، کلمۃ اللہ۔ کلمۃ اللہ کیوں کہتے ہیں سمجھ کے جائیے گا، ہم سب نبیوں کے ماننے والے ہیں، سب کی عزت و تکریم ہمارے سر کے لیے تاج کے طور پر ہے۔ بچہ پیدا ہوا، مریم لے کر آئیں، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن، تو تو نبی ہارون کے خاندان سے تعلق رکھتی ہے، تیرا باپ پاکیزہ، تیری ماں پاکیزہ، یہ بچہ نکاح کے بغیر کہاں سے آیا، کیسے آیا؟ اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ مریم تم نے بولنا کچھ نہیں، چپ رہنا ہے، چپ رہنا ہے۔ اب بیچاری کرے کیا کرے، بس درد سے اور دکھ سے یہ کہہ سکتی ہے، یا لیتنی مت قبل ھذا، اے کاش کہ میں اس دن سے پہلے مر کے ختم ہو جاتی، بھولی بسری داستان بن جاتی میں۔ کیا جواب دوں گی پروردگار، نکاح کے بغیر بچہ، اوپر سے آپ کہتے بولوں بھی کچھ مت میں۔ مریم چپ رہے، تو بولی تو کیا بولی، دیکھ کے کون بولے گا، جس پہ الزام لگے وہ تو بولا ہی کرتا ہے۔ مریم میں اس کو کلام کرنے کی طاقت دوں گا کہ جس عمر کے بچے رونا نہیں جانتے، دیکھ کے تیرا بچہ کلام کیسا کرے گا۔ بچہ گود میں، لوگوں نے کہا مریم کہاں سے بچہ لائی، فاشارت الیہ، مریم نے کہا پوچھو اس بچے سے، اشارہ کیا، ٹپ 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 رو رہی ہے، اشارہ کر رہی ہے، پوچھو اس سے۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ارے یہ جو جھولے میں پڑا ہوا بچہ ہے یہ کیسے بول سکتا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ پھر عیسیٰ نے شیر کی طرح سے انگڑائی لی، الٹے ہاتھ کا سہارا، سیدھے ہاتھ کی کلمے کی انگلی، اور تمام لوگوں کو یوں کر کے مخاطب کیا ایسے، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، میری ماں پہ کوئی الزام مت لگاؤ، اللہ نے مجھے کتاب دے کر نبی بنا کے دنیا میں بھیجا ہے مجھے۔ سوچیں سوچیں، جس کی بشارت دینے والا نبی بن کر پیدا ہوا ہے، تو وہ نبی جو نبیوں کا امام تھا، وہ نبی بن کے کیوں پیدا نہیں ہوا ہوگا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ انی عبداللہ، اور اس ایک جملے میں جناب عیسیٰ مسیح نے تمام عیسائیت کی جڑوں کو کاٹ کے رکھ دیا کہ میں عبداللہ ہوں، ابن اللہ نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بیٹا نہیں ہوں۔ کلمۃ اللہ، اللہ کی بات، یعنی دنیا کے بچے باپ سے پیدا ہوتے ہیں اور عیسیٰ اللہ کی بات سے پیدا ہوا۔ روح اللہ، روح اللہ، روح کا معنی روح، اللہ کا معنی اللہ، یعنی یہ وہ روح تھی جس کو پروردگار نے دنیا کے ضابطوں کے بغیر پیدا کر دیا تھا۔ اسی بات کو اللہ ذکر کرتے ہیں
ثم قفینا علی آثارہم برسولنا، رسولوں کو بھیجا، وقفینا بعیسی ابن مریم، اور عیسیٰ کو بھیجا جو مریم کا بیٹا تھا، وآتیناہ الانجیل، اور ہم نے عیسیٰ کو انجیل عطا فرمائی۔ انجیل کا معنی بشارت، اور اس کے بعد پھر پروردگار ذکر کرتا ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کا کہ عیسیٰ کے صحیح ماننے والے کون ہیں، ان کی دو خوبیاں، اور ایک اللہ نے ان کی بدعت کو ذکر کیا۔ تو انشاءاللہ زندگی بخیر اگلے درس میں آپ کے سامنے سورہ حدید انشاءاللہ مکمل بھی ہوگی، اور وہ بدعت جو انہوں نے پیدا کی تھی اور ان کی وہ پیدا کردہ بدعت جو آج بہت سارے مسلمانوں کے اندر بھی آ چکی ہے، اس کا انشاءاللہ ذکر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے۔